اب یہاں آپ کے امام موسیٰ کاظم سے کسی نے پوچھا کہ مولا کیا آپ کا چاہنے والا آپ کا شیعہ گناہ کرتا ہے؟ امام نے کہا کرتا ہے. بڑا پیارا جملہ فرمایا وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرُ حِينُ يَشْرُبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس لمحے فرمایا مومن نہیں ہوتا. وَلَا يَزْنِ الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ. زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا. کیونکہ جب یہ گناہ کر رہا ہے تو گویا ہماری ولایت سے نکل کر شیطان کی ولایت میں آ گیا. ہماری حکومت سے نکل کر تھوڑی دیر کے لیے کس کی حکومت میں چلا گیا؟ اس کی حکومت میں چلا گیا. کہ مولا ہم ایسے گنہگار سے برات کر سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، اس کے گناہ سے برات کرو، اس کے وجود سے برات نہ کرو. معصوم فرماتے جب گناہ کرتا ہے تو نفرت گناہ سے کرو، لیکن وہ طیب الروح ہے، اس کی روح پاک ہے کیونکہ ہم اہل بیت کو ماننے والا ہے. اس کی مثال فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے ایک ہیرا ہے، ہیرا نالی میں گر گیا، گندا ہو گیا، لیکن ذات کیا ہے؟ ہیرا. اس کو تھوڑا فرش حسین پہ لا کے حسین کے غم کے آنسوؤں سے دھو گے تو پھر نورانی بن جائے گا. توبہ کرو، یہ ہیرا پھر کیا بن جاتا ہے؟ ہیرا بن جاتا ہے. تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ہیں جو لوگ عابد تھے، زاہد تھے، لیکن کیونکہ امیر مومنات سے دور تھے عبادتیں. ایک شخصیت ہے جن کو برادران اہل سنت بہت احترام کرتے ہیں ان کا، لیکن مکتب اہل بیت میں اختلافی شخصیت ہیں. حسن بصری، بہت فضائل پڑھے جاتے ہیں اہل سنت کے ان کے. جنگ صفین ہوئی تو انہوں نے جنگ صفین میں شرکت نہیں کی. اب یہ کلام کیونکہ امیر المومنین کا ہے تو میں منبر سے بیان کر رہا ہوں. کہتے ہیں یہ وضو کر رہے تھے، پانی بہت ضائع کر رہے تھے. امیر المومنین علی بن ابی طالب نے دیکھا اور ان سے کہا کہ جناب وضو کر رہے ہو تو پانی کا اسراف نہیں کرو. تو انہوں نے علی کو دیکھا اور کہا کہ علی میرے پانی کے اسراف ہونے پر اتنا اعتراض ہے، اور جنگ صفین نے تم نے اتنے مسلمانوں کا خون بہایا، وہ اسراف نہیں تھا. علی اتنا خون ناحق بہایا، وہ اسراف نہیں تھا، میرے پانی پہ اعتراض کر رہے ہو. تو مولا علی نے کہا اچھا خون ناحق بہایا میں نے کہا. تو مولا نے کہا پھر معاویہ کا ساتھ دیتے تاکہ خون ناحق تھوڑا کم بہتا. تو اس نے کہا ساتھ تو دینا چاہتا تھا، تلوار بھی نکال لی تھی، گھوڑا بھی تیار تھا، لیکن جب جا رہا تھا تو میرے کانوں میں ایک آواز آئی. کیا آواز آئی؟ کہ آواز آئی نہ علی کی طرف جانا نہ معاویہ کی طرف جانا، دونوں لشکر جہنم میں جائیں گے. تو کہا کہ میں نہیں آیا، میں رک گیا. تو مولا مسکرائے، فرمایا کبھی سوچا وہ آواز کس کی تھی؟ تو کہا نہیں آج تک میں نے سوچا نہیں. مولا نے کہا تیرا بھائی شیطان تھا. کبھی سوچا تو کرو جو آواز آ رہی ہے. کہ قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں دو ہی راستے ہیں، ایک راستہ حق کا ہے، ایک راستہ باطل کا ہے. اگر کوئی تیسرا راستہ ہے تو وہ علی کو بتاؤ. کہا یہ حق ہے یا باطل ہے؟ کہ رسول کی حدیث نہیں سنی کہ علی حق تو ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. ابو موسیٰ اشعری قاضی القضات ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے. یہ لوگ جو ہیں صاحب علم تھے. امریاس کے ساتھ بیٹھا کہ کیا کریں؟ امریاس نے کہا دیکھو بھائی، علی اور معاویہ نے مسلمانوں کو بڑا لڑایا ہے، ایک کام کرتے ہیں دونوں کو خلافت سے ہٹا دیتے ہیں. اس نے کہا یہ صحیح ہے، دونوں کو ہٹاتے ہیں، پھر کوئی تیسرا لاتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں فتنہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے. یہ منبر پر گیا ابو موسیٰ اشعری، اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور مجمع کو کہا دیکھو میں جس طرح اپنی انگوٹھی اتار رہا ہوں اسی طرح میں نے علی کو خلافت سے اتار دیا. اب کہا امریاس صاحب آپ بھی آئیے. طے ہوا تھا ہم دونوں یہ اعلان کریں گے. امریاس آئے، انہوں نے انگوٹھی اتار کے گئے منبر پر، پھر انہوں نے انگوٹھی پہنی کہ جس طرح میں انگوٹھی پہن رہا ہوں اسی طرح میں معاویہ کو خلافت پہ بٹھا رہا ہوں. لوگوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، جناب یہ کیا ہو گیا؟ کچھ مولا علی کے سپورٹر، کچھ یہاں کے، سارا معاملہ کیا ہو گیا؟ بگڑ گیا. تبھی امیر المومنین فرماتے ہیں مومن کی نشانی المؤمن کیس، مومن تیز ہوتا ہے، وہ حق
کو باطل کی پہچان رکھتا ہے اور رسی حق کو ہم زندگی میں تھام کے رکھتا ہے. تو یہ فرش عزا جو آپ کو یہاں پہ بلاتی ہے، جہاں پر یزید کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کے دل میں ظلم اور ظالم کی نفرت پیدا ہوتی ہے اور نسلیں سیکھتی ہیں کہ جو ظلم کرے وہ قابل محبت نہیں ہے. حسین عقیدوں کو کلیئر کرتے ہیں. کبھی فرمایا جیسے اصحاب خدا نے مجھے دیے کسی کو نہیں دیے. سب کی فکر ایک تھی، خیمے میں بیٹھے، فرمایا جس نے جانا ہے وہ چلا جائے. اصحاب نہیں اٹھے. امام حسین نے سوچا شاید شرما رہے ہیں، چراغ کو بجھا دیا. کہ کوئی شرم سے نہیں اٹھ کے جاتا، میں نے بیعت اٹھا لی، یہاں تک آئے، زہرا کا لال، نبی کا نواسا، تم سب کا شکریہ ادا کرتا ہے. کہتے ہیں کچھ روئے، اب عبداللہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ ہمیں اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں. اور کچھ مسکرائے کہ مویا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے سامنے جنت ہو اور آپ کہیں جنت کو چھوڑ کے چلے جاؤ. پھر ایک صحابی اٹھا اور تاریخ نے وہ جملے سنہری الفاظ میں لکھے کہ مولا اگر 70 مرتبہ بدن کو قطع کر دیا جائے، راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر خدا پیدا کرے گا 70 مرتبہ اسی طرح سے اپنی جانوں کو تجھ پہ قربان کریں گے. اب عبداللہ نے فرمایا ہر نبی اور ولی نے جنت کا بتایا، میں حسین وہ واحد امام ہوں جو آج تجھے جنت دکھانا چاہتا ہوں. کہ اپنی 2 انگلیوں کے درمیان کا اپنا مقام جنت کے درمیان دیکھو. اصحاب نے ڈیوٹی لگائی کہ جب امام حسین کے خیموں کا پہرا دو، کہیں ایسا نہ ہو یزیدی کوئی سپاہی آئے اور اٹیک کرے. ایک صحابی کہتا ہے میں پہرا دے رہا تھا، اچانک مجھے محسوس کیا کہ کوئی خیام حسینی کے پیچھے جا رہا ہے. میں نے جلدی سے گیا، کون ہے؟ تو دیکھا یہ کوئی اور نہیں حسین ابن علی ہے، میرے مولا. کہتا ہے دور سے میں مولا کا پیچھا کر رہا تھا تاکہ حفاظت کر سکوں. اتنے میں مولا نے آواز دی کہ میرے قریب آ. کہ دوڑا مولا کے قریب. امام نے میرے ہاتھ کو تھاما. کہ اس وقت چاند نکلا ہوا تھا، سرزمین کربلا روشن تھی. امام نے کہا سامنے پہاڑیاں دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی مولا. کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بھی یزیدی سپاہی نہیں ہے. کہ تیرے چھوٹے بچے ہیں، ابھی بھی جانا چاہتے ہو؟ میں نے بیعت اٹھا لی، چلے جاؤ، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا. مولا بار بار امتحان بھی دے رہے ہیں اور ان کی استقامت کو آزما بھی رہے ہیں. آنکھوں میں آنسو آئے، مولا یہ بار بار کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اور مجھے اپنے بچوں کی پرواہ ہو. ان ظالموں کے بیچ میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں. کا ماتھے کا بوسہ لیا. کہ خدا نے ایسے صحابی کسی کو نہیں دیے. کہ واپس پلٹے خیام کی طرف، اسے کہا اپنے خیمے میں جاؤ، میں ذرا بہن کے خیمے سے ہو لوں. کہ جیسے اب عبداللہ اپنی بہن کے خیمے میں گئے، میں چل رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے میں نے ایک آواز سنی کہ جیسے بہن کے خیمے میں گئے، گویا بہن نے لپٹ کے کہا کہ حسین تجھے اپنے ساتھ پہ بھروسہ تو ہے نا، کہ ایسا نہ ہو کل چھوڑ کے چلے جائے. فرمایا نہیں بہن زینب، یہ حسین کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے. یہ کہتا میں نے جیسے سنا میرا منہ اتر گیا. خیمے میں گیا، صاحب کے حبیب مسلم ابن اسجا جان، سب نے کہا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہ وائے ہو تم پہ، تم بڑے اطمینان سے بیٹھے ہو، علی کی بیٹی کو ابھی بھی ہم پہ بھروسہ نہیں ہے. تو سارے اٹھے. حضرت عباس کو کہا ہم خیمے آل اللہ کے سامنے جا کے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں. حضرت عباس نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہ مولا ہمیں اجازت دیں. اجازت ملی. سارے اصحاب سیدہ کے خیمے کے سامنے بیٹھے اور کبھی بھی جب تک اس بدن میں خون کا ایک قطرہ بھی ہے آپ پہ آنچ آنے نہیں دیں گے.